اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. میں پروفیسر محمد کاشف آپ کا سوشیولوجی کا گائیڈ. آج سوشیولوجی کے ایک اور منفرد اور بڑے اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع کو جنرل سوشیولوجی میں یا انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی میں یا بیسکس آف سوشیولوجی میں بنیادی اہمیت اور حیثیت حاصل ہے، اور یہ بنیادی ٹاپک سوشیولوجی کے سبجیکٹ میٹر میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اور آج کا ہمارا موضوع سوشل گروپس یا سماجی گروہ ہے. مگر سماجی گروہ کی بنیادی تعریف یا اس کا بنیادی مفہوم بیان کرنے سے قبل میں سوشل انٹریکشن کا حوالہ دینا چاہوں گا تاکہ آج کا موضوع سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. سوشل انٹریکشن یا سماجی تفاعل is meant for when two or more than two people having a chat, a debate, a discussion, a discourse with each other. This kind of communication between two or more than two people is called social interaction or samaji tafaul. While social group is one step ahead to social interaction, it means when two or more than two people interact or communicate with each other, that communicating people constitute a social group. It means that the result of social interaction is social group. Social group is basically a combination. It is an accumulation or the gathering of two or more than two people. یعنی گروہ بنی نوع انسان کا ایسا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ سماجی تعلق میں بندھا ہوا ہے. یعنی جب دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں گفتگو کرتے ہیں، محو تفاعل ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں گروہ وجود میں آتے ہیں. تو constitution or the creation of social group is the result of social interaction. If there are two or more than two people are there, but there is no interaction between or among them, it could be a combination of people. We will not consider it as social group. There must be a communication between two or more than two people for the constitution of the group. گروہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو یا دو سے زیادہ ارکان آپس میں گفتگو کریں، تفاعل کریں، تو تب ہی دو یا دو سے زائد ارکان کا مجموعہ سوشل گروپ یا سماجی گروہ کہلائے گا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل گروپ is a collection of two or more than two people who frequently interact with each other. There is a sense of belonging and they always feel interdependence to each other. So the result of meaningful communication or the interaction
between two or more than two people is called social group. یعنی دو یا دو سے زائد ارکان کے درمیان ایک بامانی گفتگو سماجی گروہ کے وجود کا یا سماجی گروہ بننے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ تھا سماجی گروہ یا سوشل گروپس کا بنیادی مفہوم۔ چند ایک ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں جو ڈفرینٹ سوشیولوجسٹ اور سوشل تھنکرز نے سوشل گروپ کو ڈیفائن کرتے ہوئے بیان کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی ڈیفینیشن جس کا ہم یہاں تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مارشل جونز کی ڈیفینیشن۔ مارشل جونز سوشل گروپس کو ڈیفائن کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ a social group is a combination، یعنی مجموعہ ہے is a combination of two or more people، دو یا دو سے زیادہ ارکان کا، between whom، جن کے درمیان there is an established pattern of social interaction، جن کے درمیان ایک منظم قسم کا بامانی تفاعل ہو۔ یعنی مارشل جونز اس بات پر فوکس کرتے ہیں سماجی گروہ کی تعریف کرتے ہوئے کہ سماجی گروہ یا سوشل گروپ دو یا دو سے زائد ارکان کا مجموعہ ہے۔ کیسا مجموعہ ہے؟ ایسا مجموعہ ہے جس کے ارکان آپس میں گفت و شنید کریں، بات چیت کریں، بامانی گفتگو کریں۔ تو دو یا دو سے زائد ارکان کا ایسا مجموعہ جس کے ارکان آپس میں بامانی گفتگو کریں، اسے سوشیولوجیکل لینگویج میں سوشل گروپس یا سماجی گروہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میکلیور اینڈ پیج لکھتے ہیں کہ سوشل گروپ ایز اینی کلیکشن آف ہیومن بینگز، یعنی افراد یعنی انسانوں کا مجموعہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف انسان اور دوسری طرف کوئی لوور اینیمل رکھ دیں اور کہیں جی دو ارکان تو ہو گئے ہیں تو گروپ تو بن گیا۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ سوشل گروپ از اے کمبینیشن آف ہیومن بینگز اینڈ who are brought into human relationship with one another، اور جن کے درمیان سماجی تعلق بھی ہو اور جو آپس میں گفتگو بھی کرتے ہوں، ایسا افراد کا مجموعہ سوشل گروپ یا سماجی گروہ کہلاتا ہے۔ تو تمام تعریفوں کا جو میجر کرکس یا بیسک تھیم ہوگا وہ یہی ہوگا کہ سماجی گروہ دو یا دو سے زائد ارکان کا ایک مجموعہ ہے، اور یہ ایک ایسا مجموعہ ہے، یہ ارکان کا ایسا کمبینیشن ہے جس کے ارکان آپس میں اکثر و بیشتر محو تفاعل رہتے ہیں یا آپس میں بامانی گفتگو کرتے ہیں۔ کیونکہ بامانی گفتگو اگر نہیں ہے تو پھر ارکان کے اس مجموعے کو ہم صرف ارکان کا مجموعہ ہی کہیں گے، سوشل گروپس تصور نہیں کریں گے۔ ہمیشہ افراد کا دو یا دو سے زائد ارکان کا مجموعہ تب ہی سوشل گروپ یا سماجی گروہ تصور ہوگا جب ان کے درمیان بامانی گفتگو ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ایلیمنٹس آف سوشل گروپس پر، یعنی سماجی گروہ کے بنیادی اجزاء، بنیادی لوازمات یا بیسک کنڈیشنز یا بنیادی شرائط کی۔ آپ کو امتحان میں کوئی بھی سوال آ جائے کہ رائٹ ڈاؤن دا بیسک کنڈیشنز آف سوشل گروپ، ایکسپلین دا میجر ایلیمنٹس آف سوشل گروپ، تو آپ کا آنسر سیم ہوگا۔ آلموسٹ سوشل انٹریکشن اور سوشل گروپ کے بیسک کنڈیشنز یا بیسک ایلیمنٹس سیم ہیں، ان میں کوئی بھی ڈفرینس ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ سوشل انٹریکشن کے لیے بھی بیسک ایلیمنٹس یہی ہیں اور سوشل گروپ کے لیے بھی بیسک ایلیمنٹس یہی ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، 2 or more than 2 people، یعنی دو یا دو سے زائد ارکان۔ سمپل سی بات ہے کہ ایک اکیلا فرد گروپ
कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। एक अकेला इंडिविजुअल कंसीडर होगा, लेकिन दो या दो से जायद इंडिविजुअल्स सोशल ग्रुप्स के जुमरा में आएंगे। तो सोशल ग्रुप के लिए जो प्राइम और बेसिक कंडीशन है कि दो या दो से जायद अफराद, 2 और मोर देन 2 persons मस्ट बी देयर। अगर दो या दो से जायद अरकान होंगे तो ग्रुप की फॉर्मेशन बनेगी, ग्रुप की इब्तदा होगी। लेकिन अगर अफराद नहीं हैं या एक अकेला फर्द है तो ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं होगी, ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरी बेसिक कंडीशन, देयर मस्ट बी अ कॉमन, a similar medium of communication between those people who are constituting a group। कि वो लोग, दो या दो से ज़ायद अरकान का वो मजमुआ जिसे हम ग्रुप तस्वर करने जा रहे हैं, अरकान के उस मजमुए में गुफ्तगू का चूंकि होना ज़रूरी है, तो ये भी ज़रूरी है कि गुफ्तगू के लिए उनका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का ज़रिया, लैंग्वेज, ज़बान सेम हो। अगर ज़बान, लैंग्वेज सेम नहीं होगी तो मीनिंगफुल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, और अगर मीनिंगफुल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर ग्रुप फॉर्मेशन नहीं हो सकती, ग्रुप डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, ये दो कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन इसके अंदर है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अमंग देम, कि उन दो या दो से जायद अरकान के दरमियान गुफ्तगू का जरिया ज़बान सेम होने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उन दोनों के दरमियान या दो से जायद अरकान के दरमियान रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यानी दो तरफा ताल्लुक भी हो। अगर 2 वे रिलेशन या दो तरफा ताल्लुक नहीं है तो तब भी उनके दरमियान सोशल रिलेशन डेवलप नहीं हो पाएगा, और अगर सोशल रिलेशन डेवलप नहीं हो पाएगा तो ग्रुप डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो ज़रूरी है कि उनके दरमियान रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो, दो तरफा ताल्लुक हो, यानी उनके दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। और नंबर 4, देयर मस्ट बी एन इन्फ्लुएंस over the behavior and as well as the brains of the individuals, कि ग्रुप के अरकान एक दूसरे को अपनी गुफ्तगू के जरिए जहनी और जिस्मानी तौर पर इन्फ्लुएंस करें, मुतासर करें। क्योंकि गुफ्तगू के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप जब कोई एक्शन करते हैं तो आपके उस एक्शन का इम्पेक्ट दूसरे फर्द पर होना ज़रूरी है। जब तक आप अपने एक्शन से दूसरे को ज़हनी तौर पर मुतासर नहीं करेंगे, दूसरे फर्द की जानिब से रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स जब तक दूसरे फर्द की जानिब से किए गए एक्शन को एब्जॉर्ब करके आपको तहरीक नहीं भेजेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इंटरेक्शन के लिए एक्शन और रिएक्शन का होना ज़रूरी है, और एक्शन और रिएक्शन ही के नतीजे में सोशल ग्रुप्स डेवलप होते हैं। तो ये 4 बुनियादी एलिमेंट्स, बेसिक कंडीशंस या बुनियादी लवाजमात हैं। अगर कोई भी अफराद का मजमुआ इन 4 बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करता है तो फिर सोशल ग्रुप्स डेवलप होंगे। अगर कोई अफराद का मजमुआ इन बेसिक कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता या अफराद ही मौजूद नहीं है तो ग्रुप डेवलपमेंट का सवाल, ग्रुप फॉर्मेशन का सवाल ही पैदा नहीं। नेक्स्ट मौजू है इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, यानी हमारी माशरती ज़िंदगी में समाजी ग्रोहों को क्या अहमियत और हैसियत हासिल है। इसी में एक और क्वेश्चन आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स,
تو اس کا بھی بنیادی مفہوم وہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا کویشچن آ جاتا ہے سم ٹائمز کہ رائٹ ڈاؤن دا بیسک فنکشنز آف سوشل گروپ، یعنی سماجی گروہوں کے کیا بنیادی وظائف، بنیادی کام یا بیسک رسپانسبلٹیز ہیں. تو اس طرح کے 3-4 کویشچنز اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو ان کا بھی آنسر سیم ہوگا. اگر امپورٹنس آف سوشل گروپ کی ہم بات کریں تو ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے سوشل بینگ، it is very much clear that we the human beings are unable to live alone in this society, in this universe, because according to the Greek philosopher Aristotle, we the human beings are the social being, are the social animals, and we the human being unable to live alone. That's why human beings everywhere lives in groups, and group is very much important part and parcel of our life, and our existence is completely dependent over the presence of different social groups. We the human beings یعنی ہم انسان ان گروہوں کے بغیر، اس گروہی زندگی کے بغیر، معاشرت کے بغیر، معاشرے کے بغیر، افراد معاشرہ کے بغیر اس کائنات میں ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ہمارا زندہ رہنا، زندگی گزارنا، ایک مہذب انسان کی حیثیت میں ایک کامیاب زندگی گزارنا در حقیقت ہماری گروہی زندگی ہی کا نتیجہ ہے. اور جن پوائنٹس کا یہاں ہم تذکرہ کریں گے اس سے معاشرتی گروہ کی اہمیت اور حیثیت ہماری معاشرتی زندگی میں واضح ہو جائے گی. وہ پوائنٹس کیا ہیں کہ سوشل گروپ از ویری مچ امپورٹنٹ فار دا سروائیول آف ہیومن بینگ، کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، مشکلات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور اس کائنات میں ایک مہذب زندگی گزارنے کے لیے، اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، اور نسل انسانی کی بقا کے لیے ہمیں معاشرے میں گروہی زندگی گزارنی پڑتی ہے. جسٹ ازیوم کہ آپ کو معاشرے سے الگ کر دیا جائے، تنہا کر دیا جائے، ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اور اب آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اپنی تمام تر ضروریات کو خود پورا کرنا ہے، اس اکیلے کمرے میں رہتے ہوئے پورا کرنا ہے، اور آپ کو کسی سے ملنے بھی نہیں دیا جائے گا، اور آپ کسی کی آواز بھی نہیں سن سکتے. جسٹ ازیوم کہ کتنے روز آپ زندہ رہیں گے. آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے. اگر زندہ رہ بھی گئے تو مہذب انسان نہیں رہ پائیں گے. آپ کی زندگی آپ پر بوجھ بن جائے گی، اور آپ کبھی بھی زندگی کی جنگ ہار جائیں گے. تو اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ فار دا سروائیول آف ہیومن بینگ. اچھا، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ گروپ ڈیولپ ہیومن potential. There are a lot of human potentials and as well as human qualities in human beings. انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان تب اشرف المخلوقات ہے جب وہ اپنے ہیومن پوٹینشل کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتا ہے تاکہ روزمرہ زندگی میں آسانیاں لائے. لیکن وہ ہیومن پوٹینشل تب ہی امپورٹنٹ ہے جب انسان اس کائنات میں رہے گا، دوسروں کے لیے اور خود کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اگر انسان سوشل لائف نہیں گزار رہا، دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہ رہا، تو اس کے اس ہیومن پوٹینشل کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو گروپ لائف میں معاشرتی
گروہوں اور معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے ہم اپنے ہیومن پوٹینشیل کو فردر پالش کرتے ہیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 3، گروپ ہیلپس ان سوشلائزیشن، کہ انسان پیدائش کے وقت ہڈیوں اور گوشت کے لوتھڑے کے سوا کچھ نہیں، جو اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا، اسے معاشرے میں زندگی گزارنے کے ادب و آداب معلوم نہیں، بڑے چھوٹے کی اس کے اندر پہچان نہیں ہوتی، وہ اپنی ضروریات کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ جسٹ ایک لیونگ آرگنزم ہوتا ہے۔ لیکن گروپ لائف سوشلائزیشن کے ذریعے اسے ایک لیونگ ہیومن بینگ، ایک سوشل بینگ بناتی ہے۔ سماجی تربیت ہی افراد کو مہذب بناتی ہے اور معاشرے میں زندگی گزارنے کے ادب و آداب اور طور طریقے سکھاتی ہے، معاشرے کے تمام تر اتار چڑھاؤ سے روشناس کراتی ہے، اس میں حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرتی ہے، اچھے اور برے کی اس کو پہچان کرائی جاتی ہے، نیکی اور بدی میں فرق بتایا جاتا ہے، درست اور غلط اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر گروپ لائف نہ ہو، ہم اپنے جیسے دیگر انسانوں کے ساتھ زندگی نہ گزار رہے ہوں، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کائنات میں ایک مہذب زندگی گزار پائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں در حقیقت سوشل گروپ کی اہمیت ہمارے سامنے کلیئر کرتے ہیں۔ اچھا، نمبر 4، پروویژن آف بیسک نیڈز، ہماری بے شمار بنیادی ضروریات اور ہمارے بے شمار بنیادی حاجات ہوتی ہیں، جن میں روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور صحت آج کے اس دور میں ہمیں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ جسٹ ازیوم کہ آپ سے کہا جائے کہ اب آپ نے اپنی تمام تر ضروریات کو خود پورا کرنا ہے، تو کیا اٹ از پاسبل؟ اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل۔ You can't fulfill all your needs and desires by your own self۔ ہمیں اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیگر انسانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور یہ چیز گروپ کی اہمیت کو ہمارے سامنے مزید بڑھاتی ہے۔ نمبر 5، ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، کہ آپ کی شخصیت کی تراش خراش آپ کے ان معاشرتی گروہوں کی جانب سے کی جاتی ہے جن کے درمیان آپ رہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ابتدائی طور پر ہم ان تمام چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی بھی خلاف معمول اور خلاف توقع رویہ ہم سے سرزد ہو جائے تو فوراً ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی جانب سے ہماری سرزنش کی جاتی ہے، یا اسے معیوب خیال کیا جاتا ہے اور اس کا اظہار کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں اپنی تصحیح کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو گروپ، سوشل گروپ، گروپ لائف، اس کی ایک واضح اہمیت ہے کہ یہ ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے۔ ٹرانسمیشن آف کلچر، کلچر از دا سلیبس آف ہیومن سوشل لائف، انسانی کارناموں کا مجموعہ ثقافت در حقیقت وہ معاشرتی حقیقت ہے جس سے انکار ناممکن ہے، اور ٹرانسمیشن آف کلچر از آلسو the major responsibility of all those social groups in which we are living۔ ٹھیک ہے، یعنی جن لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کلچر کو اور کلچرل ایلیمنٹس کو سینہ بسینہ، نسل در نسل، ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کریں۔ ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہماری تہذیب اور ثقافت زندہ رہتی ہے، اور ہر آنے والی نسل میں اس تہذیب اور ثقافت کو تھوڑے بہت اضافے کے ساتھ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو ہماری کلچرل ٹرانسمیشن اور ٹرانسفارمیشن بھی انہی سوشل گروپس سے ہوتی ہے۔ معاشرے میں یہ گروہ ہماری معاشرتی زندگی میں بے حد اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ اٹ از لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، the major prime responsibility, importance or the significance of social group is
continuity in human race کہ sex desire or the desire of progeny, it is the human instinct. We the human beings also has to fulfill our sex desire and the desire of progeny, اور اس ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے اس سیکشل پریشر کو ریڈیوس کرنے کے لیے مردوں کو عورتوں کی شکل میں اور عورتوں کو مردوں کی شکل میں انہی سوشل گروپس سے جائز جنسی تعلقات کے قیام اور نسل انسانی کی بقا کے لیے رشتے درکار ہوتے ہیں، اور انہی گروہوں سے افراد اپنی جائز جنسی خواہشات کو پورا کرنے اور نسل انسانی کی بقا کو ممکن بنانے کے لیے رشتہ ازدواج حاصل کرتے ہیں، اور انہی رشتہ ازدواج کے حصول کے نتیجے میں نسل انسانی کی بقا ممکن ہو پاتی۔ اگر گروپ لائف نہ ہو، سوشل گروپس نہ ہو، انسان اس کائنات میں مل جل کر زندگی نہ گزار رہا ہو، تو قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان اپنی اس جائز جنسی خواہش کو پورا کر سکے اور نسل انسانی کی بقا ممکن ہو سکے۔ تو ان تمام چیزوں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان جسے گریک فلاسفر، دا گریٹ گریک فلاسفر ارسطو، جس نے سماجی حیوان کہا، مل جل کر رہنے والا جاندار کہا، ان تمام پوائنٹس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ انسان در حقیقت سماجی حیوان ہے۔ انسان وہ سماجی حیوان ہے جو قطعاً اس کائنات میں اکیلا مہذب زندگی نہیں گزار سکتا، دیگر انسانوں کے بغیر اس کا سروائیول مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہی گروپس ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں، ہماری تربیت کا انتظام کرتے ہیں، کلچر کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرتے ہیں، اور ان کے بغیر اس کائنات میں سروائیول ناممکن ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔